اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بیان میں میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں یہ دیکھنے کی کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، لوگوں کی سوچ کیا بن رہی ہے، فیوچر ہمارا کیا ہونے والا ہے. اس حساب سے پھر ارادہ کرتا ہوں کہ جو بھی قرآن و سنت نے اس بارے میں ہمیں صحیح رہنمائی کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. اور یہ جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی ہے یہ اسی سے متعلق ہے. چند دن قبل ہمارے ایک مشہور صحافی کا ایک مضمون شائع ہوا، یا تو مضمون شائع ہوا ہے یا ان کی کوئی پرسنل، ان کا کوئی ذاتی ایک رائے تھی جو انہوں نے کسی کے سامنے شیئر کی. تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ مضمون شائع ہوا ہے یا انہوں نے کوئی ویڈیو بیان جاری کیا ہے، لیکن خبر یہ پہنچی کہ محترم نے یہ کہا کہ مسلمان اور مسلم اسکالرز آخرت ہی کی بات کرتے ہیں، اس دنیا کی بات نہیں کرتے. تو اگر سب کچھ آخرت ہی ہے تو مسلمان تو پھر اس دنیا میں ترقی میں دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کچھ آخرت ہی ہے، نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، نظر کی حفاظت کرتے ہیں، بولو بھائی، جنت کے لیے، حج کرو جنت کے لیے، بکرا کاٹو بقرعید میں، اس کے علاوہ نہیں ہے، بقرعید میں بکرا کاٹو جنت کے لیے، عقیقہ کرو جنت کے لیے، رمضان کے روزے رکھو، بولو نا کیا ہو گیا، جنت کے لیے ہے بھائی. رات کو جلدی سو، صبح جلدی اٹھو فجر کے لیے، اور فجر کس کے لیے؟ جنت کے لیے. زنا سے بچو، شادی کرو، کس کے لیے؟ بولو نا، جنت کے لیے. بچے زیادہ پیدا کرو، کس کے لیے؟ جنت کے لیے. نبی کا حکم ہے، گورا تھوڑی کرتا ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ، ابا کی کڑوی کسیلی، الٹی سیدھی، آڑی ترچھی، کیونکہ ابا کی اکثر باتیں اولاد کو ایسے ہی لگتی ہیں کہ سیدھی بات تو ابا کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے ہم اولاد کو جو نظریہ ہے اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ابا کی آڑی ترچھی، ٹیڑھی میڑھی، الٹی سیدھی باتیں، اللاجیکل باتیں برداشت کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جنت کے لیے. اللہ کا مطلب پھر جنت ہی ہے نا. اس صحافی نے شاید اپنے اعتراض کو اتنے ڈیفائن نہیں کیا ہوگا جتنا میں اس کے اعتراض میں جان ڈال رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہی ہے. اور بہت زیادہ بنیاد پرست بننا ہے تو پھر سہ روزہ لگاؤ تبلیغی جماعت میں، کس کے لیے؟ جنت کے لیے. ان تمام چیزوں سے کیا مسلمان ترقی کر رہا ہے دنیا میں؟ بھائی ویڈیو نہیں بنائیے، ویڈیو نہیں بنا. ان تمام چیزوں سے کیا ترقی کا کوئی تعلق ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ داڑھی رکھو، کس کے لیے؟ عورت پردہ کرے، جنت کے لیے. حیض و نفاس کے احکام خواتین کے یہ سیکھنے پڑتے ہیں. جو خواتین کو مینسز آتے ہیں اس کا شریعت کے بہت سارے احکام سے بڑا گہرا تعلق ہے. جن خواتین کو یہ احکام معلوم نہیں ہیں ان کی نمازیں ضائع، ان کے روزے ضائع، عدت کے احکام ضائع، طلاق کے بعد
شوہر کی موت کے بعد عدت کے احکام کا اس سے تعلق ہے، غسل کا تعلق ہے، طہارت کا تعلق ہے، لیکن خواتین آج یہ علوم حاصل نہیں کرتی. بچیوں کو میڈیکل کالج میں پڑھایا جا رہا ہے، پری انجینئرنگ کروایا جا رہا ہے، اور پی ایچ ڈی اسکالر بن رہی ہیں، آرمی میں بھی جا رہی ہیں، اب تو پائلٹ بھی بن رہی ہیں. تو محترم صحافی کا یہ کہ بڑے مشہور صحافی ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، خام خواہ میں بولیں گے یار. تو محترم کی بحث کا حاصل یہ ہے، حالانکہ وہ خود انہوں نے بھی حج کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، یعنی وہ بھی ایک مسلمان ہے. کوئی بہت ہی ملحد یا ایتھیسٹ ٹائپ کا آدمی اگر یہ اعتراض کرتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. کسی حاجی اور عمرہ کرنے والے کا یہ اعتراض کرنا، اصل میں یہ اس کا اعتراض نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کے دل کی دھڑکن ہے جو محترم کی زبان پہ آ گئی. بہت سے ہمارے مسلمانوں کا یہی ہے کہ یار اگر اسلام کو فالو کریں گے تو گورا کہاں سے کہاں نکل گیا. فجر کی نماز پڑھیں گے تو کیا خلائی سیارہ ہمارا آسمان پہ جا سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا آپ لوگ؟ نہیں جا سکتا نا. اس کا کوئی سائنسی ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مسلم اسکالرس کے پاس بیٹھو تو یہی بات ہے، ہفتے میں ایک دن ناخن کاٹنے، ہفتے میں ایک دن کم سے کم نہانا ہے، جمعے کو نہا دھو کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو. اس کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی جب میلے ہو جاؤ تو نہا لو. گورا بھی نہاتا ہے، کہتے میلے ہو جائے، جمعے اور ہفتے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، کتے بلی نہیں کھاؤ، اور بہت سارے حرام جانور ہیں ان کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کو گھن آتی ہے، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ. تو کیا گائے کا گوشت ذبح کر کے کھانے سے ہم میڈیکل سائنس میں ترقی کر سکتے ہیں؟ بولو. ہمارے ہاں اچھے انجینئر پیدا ہو سکتے ہیں؟ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یار اگر ٹھیک ہے آخرت بھی ہے، جنت جہنم بھی ہے، تو لیکن مولویوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہمیں ترقی سے پیچھے لے جائے گا. یعنی ان کا خلاصہ یہ ہے. اور در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو دنیا میں ترقی نہیں کرنے دے گا. بعض لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اسلام ہی نہیں کرنے دے گا، بعض کہتے ہیں نہیں اسلام تو کرنے دے گا لیکن علماء رکاوٹ بن رہے ہیں. اسلام تو نہیں کچھ کہتا لیکن علماء جو تھوڑے سے زیادہ دیندار ہیں وہ یوں کہہ دیتے ہیں. تو میں اعتراض کو اور زیادہ اچھے طریقے سے بیان کرتا ہوں. کچھ مثالیں اور بھی رہ گئی ہیں، وہ مثال تو رہ گئی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں. 4 شادیاں، اس کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بلکہ وہ تو ترقی کا بیڑا غرق کر دے. یعنی اگر آپ 4 شادیاں کر کے آپ یہ لوگوں کی جو سوچ ہے اس کو بتا رہا ہوں، میری رائے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. ہم چار تو نہیں، خیر جتنی بھی ہیں اتنی شادیاں کر کے یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں نا. کچھ تو ہم بھی کر ہی رہے ہیں نا، کوئی نہ کوئی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، فارغ تو نہیں ہے. آپ نے 4 کر لی، اب ناسا والوں کا فون آیا بھی راکٹ ہم بھیج رہے ہیں ستاروں کی طرف، ایک نیا ستارہ دریافت ہوا ہے، اس پہ بھیجنے کا مشن ہے، آپ کو بھیجا جائے. تو ایک بیوی نہیں، دوسری روکے گی نہیں، تیسری روکے گی نہیں، تو چوتھی تو کوئی نہ کوئی تو روکے گا آپ کو. بھائی کیا ہو گیا؟ اتنی کی کیوں تھی جب ستاروں پہ ہی جانا تھا آپ نے؟ پھر جب 4 ہوں گی تو بچوں کی بھی ایک لائن ہوگی، تو وہ ترقی سے روکیں گے آپ کو، وہ ٹانگیں کھینچیں گے آپ کی. ان کی فکر، ان کی پڑھائی کی فکر، تربیت کی فکر ایسے ہی چھوڑ دو تو چور اچکے بنیں گے. تو مذہب جو ہے آپ یعنی مسلمان ترقی نہیں کر رہا مولویوں کی وجہ سے، اور ترقی نہیں کر رہا مذہب کی وجہ سے. مسلم اسکالرز کو چاہیے
کہ تھوڑا سا دنیا داری بھی لوگوں کو سکھائیں. یہ اعتراض اور یہ اشکال صرف ایک صحافی کا، کالم نگار کا نہیں ہے. یہ چیز آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں لاشعوری طور پر بیٹھ چکی ہے. وہ گورے کو دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میری بھی یہی سوچ تھی. ہماری بھی کیا تھی؟ یہی. ہم مذہب میں تھے الحمدللہ، نماز شروع سے پڑھتے تھے، گھرانہ ہمارا مذہبی تھا، نمازوں کے پابند تھے، روزے الحمدللہ ہمیں نہیں یاد پڑتا ہم نے اپنی بالغ ہونے کے بعد کبھی زندگی میں روزے چھوڑے ہوں. مذہب پہ چل بھی رہے تھے، مذہب کو فالو بھی کر رہے تھے، لیکن لاشعور میں یہ بات کھاتی تھی گھن کی طرح کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم انگریز سے آگے کیوں نہیں، ہم ہر چیز میں ان کے محتاج کیوں ہیں. اگر ہم حق پر ہیں، کامیاب وہ کیوں ہیں، ہم کیوں نہیں ہیں. لیکن جب دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا، یہ میرا دین کے علم کی طرف آنا بھی ایک عجیب ہی ایک واقعہ تھا کہ میرے جیسے لبرل مولانا، ٹھیک ہے نا، مولانا تو نہیں تھا میں، لبرل نمازی بالکل ٹھیٹ مولوی بن جائے، یہ خود میری کھوپڑی میں اب تک نہیں آ رہا کہ میں گیا کیسے اس طرف. کیونکہ میں بھی ان زہریلے اثرات سے متاثر تھا جو مذہب کے خلاف، علماء کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، میں اس سے بہت زیادہ متاثر تھا. کیونکہ ہم اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جو ایک شہر کا ماحول ہوتا ہے. ایک آدمی پیدا ہی مدرسے میں ہوا ہو، علماء کے بیچ ہی میں بڑھ چڑھ کے جوان ہوا ہو، اس کو تو نہیں پتا نا باہر کا کیا ہو رہا ہے دنیا. لیکن ہم تو دنیا دیکھ رہے تھے. تو جو آج ہمارے لبرل طبقے کے دلوں کے وسوسے، ان کے جو اعتراضات ہیں، وہی سارے ہمیں بھی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ان دنوں میں نے کچھ گمراہ لوگوں کی کتابیں بھی پڑھنا شروع کی جو لبرل قسم کے مولانا تھے. یعنی مولانا تو نہیں کہہ سکتے ان کو، جو لبرل قسم کے مذہبی اسکالر جنہوں نے اسلام کو جدید سانچے میں ڈھالنے کے لیے اسلام ہی کو مسخ کر دیا تھا. بعض لوگ ایسے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز اسلام کی آج قابل قبول نہیں ہے، تو لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے کچھ اسلام میں ہی کیا کر دو، چینجنگ کر دو. پردے کے حکام کی دھجیاں اڑا دیں، گانے بجانے اور یہ سب چیزیں اسلام میں کیا ہیں، جائز ہیں. ایسے داڑھی بھی نہیں ہے، رکھ لو ٹھیک ہے، نہیں رکھو. تو کچھ ایسے اسکالرز جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے کچھ سہارا مل گیا ہے. لیکن جب علماء سے تعلق ہوا تو اندازہ ہوا کہ یہ اسلام کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے خود اسلام ہی کو کیا کیا جا رہا ہے، چینج کیا جا رہا ہے. تو میرا اس طرف آنا ایک عجیب حادثہ کہہ لیں، یا حادثہ تو نہیں کہہ سکتے، تو بہت اچھا کام ہو گیا، لیکن میں عجیب صحیح کا کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ کیسے آیا وہ میں کئی دفعہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، اس کی ضرورت نہیں، موضوع سے ہٹ جاؤں گا پھر میں. تو یہاں چند غلطیاں ہوتی ہیں ہمارے اس لبرل طبقے سے، وہ میں غلطیاں نمبر وار بیان کرتا ہوں. سب سے بڑی غلطی ہمارے اس لبرل طبقے سے جو ہوتی ہے، اور بھی ہوتی ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا آگے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ترقی کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے. خوب سمجھ لیں، قرآن کی نظر میں یہ دنیا کی زندگی کی ویلیو 2% کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 2% کی نہیں ہے. فرض کر لو کہ اسلام پہ چلنے سے آپ دنیاوی ترقی میں پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے. اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو جنہوں نے اسلام کو فالو کیا وہی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن کے رہے. اور
1200-1300 سال انہوں نے پوری دنیا کی قیادت کی ہے. تو اگر اسلام آپ کی وجہ سے آپ ترقی میں پیچھے رہ رہے ہوتے یا مذہبی اسکالرز کی وجہ سے پیچھے رہ رہے, ہاں جاہل اسکالرز بھی ہیں میں مانتا ہوں, لیکن سارے تو غلط نہیں ہو جاتے نا. تو اگر اسلام کی وجہ سے آپ پیچھے ہوتے, تو جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلم قوم ہی دنیا کی سب سے بڑی, سب سے ترقی یافتہ قوم بھی, دنیا کو ترقی سکھانے والی, دنیا کو تہذیب سکھانے والی, اور دنیا میں اکثر آبادی پہ حکومت کرنے والی قوم کون سی تھی؟ وہ مسلم تھی. اور 2-4 صدیوں کی بات نہیں ہے, 1000 سال سے زیادہ عرصہ ایسے مسلمانوں نے دنیا میں حکومت کی ہے جیسے محلے کے دادا نہیں ہوتا, محلے کا ایک دادا ہوتا ہے نا, اب تو ختم ہو گئے دادے وادے. کراچی میں پہلے بہت دادے ہوا کرتے تھے, محلے کا بدماش ہے جی, یہ دادا ہے محلے کا. ایسے حکومت کی ہے, ہر چیز ہم سے لو, ہر چیز ہم سے سیکھو. گورے یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ مسلم سائنٹسٹ دنیا میں نہ ہوتے تو آج ہم ترقی کے جس عروج کو پہنچے ہوئے ہیں, یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم ہمیں مزید 500 سال لگتے, کم سے کم. یہ اسلام ہے جس نے آپ کا 500 سال کا سفر بچا لیا. تو اس لیے یہ بات غلط ہے. لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.